بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 7 اگست سے لے کے 14 اگست تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریس کی، میک راشی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، باقاعدہ میری اس پہ ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ مریخ جو 10 تاریخ کو ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ ٹورس میں داخل ہو جائے گا، انگارک یوگ ٹوٹے گا۔ یہ جو غصے کا سلسلہ تھا، بار بار غصے کا آنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ان سے بگڑ جانا، بلڈ پریشر آئی ہونا، یہ چیزیں تو آپ کے لیے جو ان سے اب سوٹیبل ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ غصے میں کمی بھی آئے گی اور صحت کے حوالے سے بھی چیزیں جو ان سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات کہ جب یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک اس کے 2 دن بعد شب عاشور ہوگا، یعنی 10واں محرم ہوگا۔ 10ویں محرم کو باقاعدہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کسی بھی تخریب کاری، کوئی انتشار، کوئی بحث و مباحثہ فقہ کے لحاظ سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک سچے مسلمان ہونے کا جو ان سے ثبوت دینا چاہیے، رواداری، مساوات، بھائی چارے کا۔ یہ وہ اہم دن ہے جس میں تمام انسانیت کے کھلا اور واضح پیغام ہے امام علی مقام کی طرف سے کہ باطل کی پہچان کرو۔ تو برائے مہربانی یہ جو غم کا دن ہے عالم اسلام کے لیے، اس کو جو ان سے بڑی رواداری، محبت اور پیار اور خلوص اور ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے جو ان سے نہ گزارنا ہے، بالکل نہیں کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، جس سے جو ان سے معاشرے میں، سماج میں انتشار پھیلے۔ اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ برج حمل والوں کو اس ہفتے کے 10 تاریخ کے بعد، شب عاشور کے بعد جو ان سے سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی۔ یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، 11 اور 12 تاریخ۔ اس میں آ کر آپ نے جو ان سے نا صرف یہ 2 دن کے لیے، چاہے آپ پیچھے کبھی پریکٹیکل ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان 2 دن میں آ کے آپ نے بالکل پریکٹیکل ہونا ہے۔ جو بھی چیزیں آپ نے پلان کی ہوئی تھی ان کو بالکل آپ نے جو ان سے نا اس کو پریکٹیکل طور پہ لے کے چلنا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چارج کرنا ہے۔ آپ نے سوشل کانٹیکٹ آپ کے بنیں گے، روزگار میں جو ان سے بالکل نمایاں تبدیلی دیکھنے کو آئے گی، اور یہاں تک کہ یہاں پر آ کر کوئی جو ان سے کچھ ایسی بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں جس میں باقاعدہ جو ان سے کاروباری معاملات میں یا آپ کے جذبات کے حوالے سے کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ سارا کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ البتہ اولاد کے معاملات بالکل ٹھیک رہیں گے، ازدواجی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، مالی دورہ آپ کی بالکل لگی رہے گی اب، اور اپنے جتنے بھی آپ نے پچھلے کافی دنوں سے جو کام پینڈنگ کیے ہوئے تھے اس کو آپ نپٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن نپٹاتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، اس میں گھنٹوں کی بھی ڈیلے مت کیجیے گا، بالکل تو ہونی چاہیے، اس کو جتنی جلدی ہو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس ہفتے کے آخر میں خاص طور پر 13 اور 14 تاریخ یہ بھی آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو باقاعدہ جو ان سے بینکنگ سے جو ان سے کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کوئی آپ کو پرائز بانڈ، جیک پاٹ اور شیئر مارکیٹ سے بھی جو ان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انکم آف سورس میں آپ جو بھی چیزیں پلان کریں گے یہ 2 دنوں میں خاص طور پر وہ آگے چل کے پازیٹیو ہونا شروع ہوں گی اور اس کے آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ بہرحال کیندر میں بڑے سٹار ہیں، بالکل یہ تبدیلی نمایاں تبدیلی ہے، بس اپنے آپ کو چارج رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ شب عاشور کے دن باقاعدہ نفل وغیرہ لازمی آپ پڑھنے ہیں، اور درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا ہو درود بھیجنا ہے، نظر نیاز وہ تو بالکل ہم آپ لوگ کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا یہی تو ایک ثبوت ہے کہ اس دن ہر گھر میں جو ان سے نیاز پکتی ہے۔ تو البتہ یا اللہ یا وارث ہو، یہ آپ نے جو ان سے 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ ایریز والوں نے جو ان سے منگل والے دن ایک پلیٹ لینی ہے چینی کی، اور جمعے والے دن بھی چینی کی پلیٹ لینی ہے آپ نے۔ یہ 2 دن آپ نے جو ان سے پلیٹ لینی ہے چینی کی، اور اس میں شہد ڈال کے منگل اور جمعے والے دن آپ نے درخت کی جڑ میں ڈال دینا ہے۔
یا درخت کی جڑ میں ڈال دینا اور اس کو پانی ساتھ لے کے جانا دھو کے وہیں آپ نے جو ہے نا پانی اسی پلیٹ پہ پانی ڈال کے آپ نے رکھ دینا پرندوں کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 4 ہے. برج ثور ٹورس برخ راشی. غصہ تو بات پہ آئے گا, اس بات پہ کوئی ازدواجی زندگی میں بھی تھوڑا بہت خلل پڑے گا. مٹیریلسٹ چیزوں کی طرف بہت زیادہ دماغ جو ہے آپ کا اب کام کرنا شروع ہو جائے گا. آسائش زندگی کے لیے آپ کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک نئی انرجی, نئی توانائی کے ساتھ آپ بالکل میدان میں اتریں گے. یہ اور 11 تاریخ جو سی ہے وہ آپ کے لیے بڑھیا ہے, اس میں کوئی آپ کو ٹریول بھی پڑ سکتا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوران سفر جو ہے آپ کی تھوڑی سی کوئی صحت خراب ہو سکتی ہے, لیکن وہ تھکاوٹ کی وجہ سے, ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. والد کی طرف سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس ہفتے کی 13 اور 14 تاریخ آپ کے لیے بھی بڑی اہم ہے. اس میں آ کے جو ہے گھریلو ذمہ داریاں, زمین و جائیداد کے حوالے سے, اور یہاں تک کوئی آپ کے کوئی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی چیزیں جو بالکل آپ کو پتا ہو کہ اس میں جو ہے میں کوتاہی یا غلطی کر بیٹھا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بہتری ہوگی. اور آپ بھی کیا کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کو جو ہے اس کے رزلٹ 100% ملیں گے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا کسی سے لین دین کے معاملات میں جو ہے نا بالکل خطا نہیں کھانی. جو بھی آپ نے لین دین کے معاملات کرنے ہیں بائی پروف کرنے ہیں, زبانی جمع خرچ نہیں آپ نے کرنی, ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رہ جائے اور سامنے والے کو یاد نہ ہو, تو پھر اس میں کچھ جو ہے قباحت کھڑی ہو سکتی ہے. تو ان باتوں کا ذرا دھیان رکھیے گا. ازدواجی زندگی میں منگل 7ویں نظر 10 تاریخ کو آ تو رہا ہے, 7ویں نظر پڑے گی اس پہ, چاہے اس کا اپنا گھر ہے, لیکن ذرا احتیاط کیجیے گا ازدواجی زندگی میں. بزنس میں بھی جو ہے آپ کو بالکل کچھ چیزیں جو ہیں مالی باضابطگیوں کی سے جو ہے آپ کے لائف بزنس پارٹنر کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں منظر عام پہ آئے گی, لیکن ڈائلاگ کے ذریعے, مکالمے کے ذریعے, محبت سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. غصہ نہیں کرنا آپ نے, غصہ کو اب آپ کو بات پہ آنا, اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اور والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. تبدیلی اس ہفتے بالکل آپ کی کوئی نمایاں نہیں ہے, لیکن کچھ سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ سوشل جو سی ایکٹیویٹی آپ کی بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 13 اور 14 تاریخ کو جو ہے آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا آپ کو رزلٹ بھی ملے گا. اولاد کی طرف سے بھی معاملات جو ہیں بالکل بہتر رہیں گے, لیکن کوئی بھی کوتاہی غلطی پہ نوٹس ضرور لیجیے گا. ٹھیک ہے, پیار محبت کیجیے گا, لیکن ساتھ میں نوٹس بھی لیجیے گا. بالکل آنکھیں بند نہ کیجیے گا, ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور لو افیئر کے معاملات میں کوئی ڈینگے مارنے کی, کوئی زیادہ باتیں کرنے کی, زیادہ دماغ کو جو ہے نا چلانے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے. بہرحال یا اللہ یا واحد یا آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد آپ نے 77 مرتبہ جو ہے نصر من اللہ والفتح القریب, نصر من اللہ والفتح القریب. اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ 77 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے یا اللہ یا واحد کی ایک تسبیح کرنی ہے. یہ آپ نے اس ہفتے لازمی کرنا ہے. شکر اور چاول مکس کر کے آپ نے یہ آپ نے درختوں کی جڑ پہ چینٹیوں کو ڈالنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 6 ہے. برج جوزا جیمنائی متھن راشی. اس ہفتے کے شروع میں خاص طور پر 10 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا خوشگوار دن ہو سکتا ہے. مالی لحاظ سے بھی کچھ بہتری ہو سکتی ہے, لیکن 11 اور 12 تاریخیں جو سی نا صحت کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں ہے. صحت کا خاص خیال رکھیے گا, خاص طور پر جن کو دمے کا مرض ہے, یا وہ خواتین جو گائنی کی جن کو پرابلم ہے, وہ یہاں پر آ کر بالکل کچھ چیزیں جو سی ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اس کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8ویں گھر میں باقاعدہ جو ہے وش یوگ بننے آپ کے جا رہا ہے. لین دین کسی سے نہیں کرنا, گارنٹی کسی کی نہیں آپ نے دینی, لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے. اور یہاں تک کہ خاص طور پر جادو ٹونے کی طرف بھی جو ہے دماغ بھاگے گا, لیکن بالکل آپ نے اس چیز کی طرف نہیں جانا اور نہ کسی کے دھوکے میں آنے کی کوشش کرنی ہے. البتہ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. طبیعت میں کچھ بوجھل پن محسوس ہوگا, اور یہاں تک کہ بیراغی پن, یعنی بالکل آپ جو ہے نا
اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتے ہوئے ان 2 دنوں میں نظر آئیں گے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ بزنس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیل نہیں کر لی، خاص طور پر 11 اور 12 تاریخ، ان طریقوں کو ذرا خاص خیال رکھے گا۔ 13 اور 14 تاریخیں یہ بڑی خاص تاریخیں ہیں آپ کے لیے، اس میں کوئی سفر پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کو مالی جو سی چیزیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، 11ویں گھر کا مالک جو انکم آف سورس کا مالک ہے وہ منگل ہے، وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے۔ برائے مہربانی ایزی منی کی طرف مت جائیے گا، اور اپنے انکم آف سورس میں کسی قسم کا آنکھیں بند کر کے رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا، نہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ انکم آف سورس جو ان سے ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ اخراجات تو آپ کے بڑھیں گے، کہ زورہ تو آپ کے دوسرے گھر میں، لیکن سورج بھی آخری ڈگری پہ ہے، تو سورج کے ساتھ زورہ جو سی ہے 5-6 دن کے لیے ہے، لیکن اچھی نہیں ہے، یہاں پر آ کر کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ 12ویں کا مالک دوسرے گھر میں، خرچہ آپ کا بڑھے گا، صرف یہ خرچہ جو ہے 11 اور 12 تاریخ کو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور دوسرا، وہ خاندان میں جو ہے کچھ چیزیں رشتوں کے حوالے سے، یا کچھ چیزیں جو ماضی میں چیزیں جو ڈسٹرب تھی، یا وہ بالکل ماضی ہو چکی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ فیوچر، وہ باقاعدہ وہ باقاعدہ پھر سامنے آئیں گی ایک مرتبہ، ان کو ذرا بالکل اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات میں خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے ان پر آپ کو خاصی نگرانی کرنی ہوگی، خاص طور پر ٹین ایجز کی جو بچی ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی جو ان سے آپ کو بالکل ان پر کھلی آنکھ رکھنی ہوگی۔ اور دوسری بات، رشتوں کے حوالے سے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اگر پیچ اپ کی طرف جا رہی ہیں تو برائے مہربانی ایگو کی طرف مت جائیے گا، اور نہ ہی اپنے اور سب سے اہم بات ہے، اپنے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کا چناؤ ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ چاہے آپ صحیح بات کرتے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے تک جو ہے اس کو آپ کا ایٹیچیوڈ یا آپ کا انداز نہ اچھا لگے، تو بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے۔ البتہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ تعلق بالکل آپ کے ٹھیک رہے گے، اور یہاں تک کہ کوئی بہن بھائی آپ کی بالکل مدد بھی کرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں میں، بڑے بھائی کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ البتہ تبدیلی اس ہفتے جو ان سی ہے بالکل ہی نظر آ رہی جیمنی والوں کی، بات محنت ضرور ہے، لیکن 11 اور 12 کو ذرا احتیاط کیجیے گا، باقی سارے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ آپ نے جو ان سے ہے نا بدھ والے دن سبز رنگ کا جو ان سے نا گفٹ پیپر لینا ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ 3 پھل رکھ کے جو ان سے وہ کسی فقیر کو دینے ہیں، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے بدھ والے دن۔ اور جمعرات کو کھانا ضرور کسی کو کھلانا، خاص طور پر جیمنی والوں نے یا اللہ یا لطیف 300 مرتبہ پڑھ کے جونسن اپنے پھل دینا ہے بدھ والے دن، وہ بھی گفٹ پیپر میں سبز رنگ کے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آپ کو کوئی بگڑا ہوا کام یا کوئی رکا ہوا کام ہوگا، نیت کر لیجئے گا کہ میرا مالک ہی کارساز ہے، بے شک ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 8 ہے۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں اور آگے بھی بننے جا رہی ہیں۔ آپ اپنے تمام معاملات کو ایک طرف رکھ کے صرف اپنے بزنس اور ازواجی زندگی کی طرف آپ بہت زیادہ زور ہے، بہت زیادہ جو انسا اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے کہ اپنی ازواجی زندگی سے لے کر اپنے بزنس جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ان پر آپ کے جو انسا کچھ جو انسا چیزیں وہ باقاعدہ دھندلی ہو چکی ہوئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں جو انسا بہت زیادہ قباحتیں کھڑی ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال میں پھر آپ کو بہرحال اس کا ایک ہی حل ہے، جوپیٹر جو انسا وہ بالکل آپ کے جو انسا 5ویں نظر دیکھ لیں، چاہے وہ ریٹروگریڈ ہے، بالکل اپنی جو انسا نا اپنے اندر جتنا بڑاپن پیدا کرتے چلے جائیں گے، آگے چل کے اتنی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، جب انسان کو کسی مصائب کا یا کسی چنوتی کے جب اس کے سامنے کوئی چنوتی آتی ہے یا کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو بالکل اپنے آپ کو نیچے نہیں لے کے جانا، اپنا جو ان سے مینٹلی اپروچ کو اور زیادہ بڑا کرنا، اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال اس ہفتے کے جو سی ہے 11 اور 12 تاریخ، اس میں آ کے جو سی ہے کافی چیزیں جو سی ہے وہ بدلاؤ کی طرف جا رہی ہیں، اور آگے چل کے جو سی پورن ماشی یعنی پورے چاند ہوگا، وہاں پر آ کر طبیعت جو سی ہے کچھ جذباتی پن کا بھی آپ مظاہرہ کریں گے، اور یہاں تک کہ کوئی ڈیسیژن لینے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا واسطہ ہے
بالکل دیکھ بھال کے چلیے گا، اس کا تمام دونوں رخ کو دیکھ کے چلیے گا، ایک طرف یک طرفہ جو ان سے کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے سوشل ایکٹیویٹی کے معاملات ہو، یا آپ کے ازدواجی زندگی کے کیوں نہ معاملات ہو، اولاد کے کوئی بھی معاملات ہو، دیکھ بھال کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، وراثت کے معاملات میں 13 اور 14 تاریخ کو جو ان سے خوشخبری مل سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کے والد کا بہت اہم کردار ہوگا۔ کچھ چیزیں جو ان سے آپ سے بالکل چھپائی ہوئی تھی یا چھپی ہوئی تھی وہ منظر عام پہ آئیں گی، لیکن اس کا آپ کو بالکل بینیفٹ ہوگا۔ بیرون ملک کا سفر جو ان سے اس ہفتے کے باقاعدہ 11 اور 12 تاریخ کو بالکل کر سکتے ہیں آپ، اور شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو انجینئرنگ اور فارمیسی سے جو وابستہ ہیں ان کے لیے بھی جو ان سے نا یہ ہفتہ بالکل ٹھیک رہے گا، اور کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہونے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اولاد کے معاملات میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے بھی چلنا ہوگا، خاص طور پہ جو بچوں کی جو ہے ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ان پہ آپ کو بڑی گہری نظر رکھنا ہوگی۔ یہیں پر آ کر اگر آپ نے کوئی ڈسپلن کو خراب کرنے کی کوشش کی، لاڈ و پیار سے ان کو کسی چیز پر جو ان سے توجہ نہ دینے کی کوشش کی ان کی تعلیم کے معاملات پہ، تو یہاں پر آ کر جو ان سے ڈسٹربن ہو سکتی ہے، یہاں پہ تعلیم جو ان سے وہ سٹاپ بھی ہو سکتی ہے، یا بچہ جو ان سے وہ بالکل پٹری سے اتر بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال تبدیلی بالکل آپ کے سورج گھر میں سامنے سیٹن بیٹھا ہوا ہے، اور وش یوگ بھی بننے جا رہا ہے، بدلاؤ آپ کی آئے گا، لیکن اس تبدیلی پر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ان سے پازیٹیو طور پہ کرنی ہے کہ نیگیٹو طور پہ کرنی ہے۔ اور پازیٹیو کریں گے تو صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، آگے چل کے بھی اچھا ہوگا، اور آپ کی جو ان سے ریپوٹیشن بھی ٹھیک رہے گی۔ بالکل اپنے آپ کو جو ان سے نیچے لانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اب کینسر والوں نے جو ان سے نا شب شور کے دن آپ نے 2.5 کلو آٹا اور ساتھ میں شکر یا گڑ یہ کسی فقیر کو ضرور دینا ہے، یہ نہیں آپ نے بولنا۔ باقی آپ نے جو ان سے دودھ کی نیاز دیں، جو بھی آپ کو، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن آپ نے آٹا ضرور دینا ہے، اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور استغفار جتنی ہو پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے استغفار کا ورد کیجیے گا، درود پاک بھیجیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 2 اور 7 ہے۔ برج اسد، لیو، سنگھ راشی، خانہ مال کا مالک گھر پہ ہے بدھ، اور زہرہ جو انسی ہے وہ باقاعدہ 12ویں گھر میں آ چکی بھی ہے، اور یہ آپ کے تیسرے گھر کی مالک بھی ہے اور 10ویں گھر کی مالک بھی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں طبیعت تو بڑی ٹھیک رہے گی، خوشگوار رہے گی، یہاں تک کہ کچھ چیزیں جو انسی ہیں کوئی نئی چیزیں پلان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، منگل 10 تاریخ کو آپ کے 10ویں گھر میں آ رہا ہے، وہ آپ کو باقاعدہ آپ میں انرجی تو پیدا کرے گا، آپ کو ایک نئی توانائی بھی دے گا، اور یہاں تک کہ آپ کے جو ان سے آگے سے زیادہ انتھک جو ان سے محنت کی طرف آپ بھاگیں گے۔ لیکن بدھ جو ان سے وہ بدھ اکیلا جو ان سے وہ ویران ہوتا ہے۔ برائے مہربانی کسی قسم کا کوئی غلط چیزوں کا اپنانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ اپنے فیوچر کے حوالے سے راتوں رات امیر ہونے کے حوالے سے جو ان سے کچھ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ اس کے نقصان کا آپ کو ان کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ بالکل آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور پولیس کے معاملات سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا آپ، یہ لیے والوں کے لیے خاص میری ہدایت ہے کہ پولیس کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیجیے گا۔ دوسری سب سے اہم بات ہے کسی کو بوگس چیک دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ البتہ اس ہفتے کی 11 اور 12 تاریخ کو طبیعت میں جو ان سا کچھ عجیب سی جو ان سی ہے، ایک اداسی سی، کبھی طبیعت جو ان سی ہے وہ فیوچر کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ جائے گی، کبھی ماضی کی چیزیں سامنے آ جائے گی، تو اس طرح کی کیفیت جو ان سے اس ہفتے کی 10 اور 11 تاریخ کو جو ان سی اب بنی رہے گی۔ لیکن 12 اور 13 تاریخ اور 14 تاریخ یہ 3 تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اس میں انسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں۔ یہاں پر آ کر آپ جو ان سے جن کا ٹریڈ کا کاروبار ہے ان کو جو ان سے کوئی سوشل اس کا کچھ نیا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، موبائل فونز کا جن کا کاروبار ہے، اسٹیشنری کا کاروبار ہے، کیمیکلز کا کاروبار ہے، ان کو جو ان سے 13 اور 14 تاریخ 12 13 14 تاریخ یہ تاریخیں 3 یاد رکھیے گا۔ یہاں پر اگر آپ کوئی بھی بزنس ڈیل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی اللہ کی مہربانی کے ساتھ۔ البتہ بائیں آنکھ کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، خرچے آپ کے بڑھنے جا رہے ہیں۔ 10ویں گھر کا مالک جو ان سے 12ویں گھر میں زورا ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اپنا کچھ اسکینڈل ایسا کوئی معاملات میں جو ان سے اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔
خاص طور پر رانگ کال سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے، ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے اور گھر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن 12، 13، 14 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں گھر کا ماحول یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کچھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو ان 3 تاریخوں میں باقاعدہ مکالمے سے، محبت سے، پیار سے اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو ان سے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارا جو ان سے وہ اوپر گرد و غبار ہوگی جو بھی رشتے کے اوپر، وہ ساری ختم ہو جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ اولاد کے معاملات میں بالکل ٹھیک رہیں گے آپ، بیرون ملک سے بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات، شیئر مارکیٹ میں جو ہے نا خاص طور پر اس ہفتے کی 10 اور 11 تاریخ کو بالکل آپ نے اس میں کسی قسم کا رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اب آپ نے جو ہے نا 500 مرتبہ ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی کا جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا، منگل اور جمعرات کو آدھا پاؤ یا پاؤ گوشت جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ آپ نے پھینکنا ضرور ہے، وہ نہیں آپ نے بولنا۔ منگل کو چاہے مرغی کا گوشت لے لیں، جمعرات کو چاہے گائے کا گوشت لے لیں، بڑے کا گوشت لے لیں، وہ آپ نے پھینکنا ہے۔ اور پھینکنے سے پہلے آپ نے جو ہے نا ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، اگر کوئی نظر بد ہوگی، اگر کوئی آپ کو کچھ یہ آپ کے دل میں یہ شک ہو یا آپ کے دماغ میں یہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں پل رہی ہوں کہ میرے پہ جادو یا نظر وغیرہ، وہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے۔ اور بدھ والے دن آپ نے جو ہے کسی کو سبزی ضرور لے کے دینی ہے اللہ کے نام کی، بدھ والے دن یہ نہیں آپ نے بھولنا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 5 اور 1 ہے۔ برج سنبلا، کنیا راشی، ورگو، یہ بھی 2 صبح کا گھر ہے، عطارد اس کا مالک ہے۔ اب آپ کے خانہ مال کا مالک جو ہے نا آپ کے 11ویں گھر میں، آپ کی باقاعدہ آس امید کے گھر میں، انکم آف سورس کے گھر میں، سورج بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، بالکل فائدہ، لیکن سورج آگے نکل جائے گا، زورا وہاں پہ کیلی رہے گی۔ یہی موقع ہے آپ کے پاس کہ اپنے انکم آف سورس، اپنی آس امیدیں جتنی بھی جو جائز ہیں اور جو مالی لحاظ سے آپ نے جو ان سے ایک باقاعدہ پلان کر کے جو چیزیں جو رکھی، جو آپ نے جو پلان کر کے جو چیزیں لے کے چلے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو جو ہے نا کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اس ہفتے کے بالکل شروع میں۔ 10 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ 10 تاریخ کو جو ہے کوئی گھریلو ذمہ داری بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کوئی مذہبی رجحان بھی بہت زیادہ ہوگا اور کوئی آپ کو باقاعدہ باطن میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی گرو کا اشارہ ہو یا کسی بزرگ ہستی کا اشارہ ہو۔ اس میں اگر آپ اس پر اگر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بالکل تبدیلی یہ نہیں ہوتا کہ انسان سوچتا رہے تبدیلی کب ہوگی، تبدیلی کب ہوگی، تبدیلی کب ہوگی۔ تبدیلی آپ کے اندر سے آنی ہے، باہر سے کچھ نہیں آتا، باہر سے کچھ بھی نہیں آتا، سب جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر خوشی اندر سے آتی ہے تو غم بھی اندر سے آتا ہے، زندگی اندر سے پنپتی ہے، زندگی اندر سے آتی ہے تو موت بھی اندر سے آتی ہے، باہر سے کچھ نہیں آتا۔ باہر صرف کیا ہے؟ باہر صرف ایک انسان وہ چیز ہے جو بالکل نہ رہنے والی ہے، جو ہاتھ سے بالکل پھسل جاتی ہے۔ باہر کی ہر چیز موت کے وقت ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، تو لہذا اس اشارے پر جو ہے نا بالکل اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بالکل بدل سکتی ہے۔ 12 اور 13 تاریخ کو جو ہے نا اس میں ذرا اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، دوستوں کے ساتھ کوئی باقاعدہ انبن ہو سکتی ہے، لو افیئر کے معاملات میں جو ان کچھ چیزیں جو بالکل پریکٹیکل سے ہٹ کر تھیں ان میں کچھ قباہتیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس میں کوئی بریک ہوتے ہوئے معاملات بالکل ہو سکتے ہیں۔ صحت کا اس ہفتے کے آخر میں خاص خیال رکھنا ہوگا، فیوچر کی جو ہے آپ کو باقاعدہ تشویش تو رہے گی لیکن بھاگ دوڑ بھی آپ کی رہے گی، البتہ خاص طور پر جن کو کڈنی کا پرابلم ہے، وہ خواتین جن کو سکن پرابلم ہے، ان کو ذرا خاص دھیان رکھنا ہوگا، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ البتہ سفر جو ہے آپ کو اس ہفتے کے شروع میں پڑ سکتا ہے، 11 تاریخ سفر کے لیے بڑی اہم ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے جو ہے آپ کے جو کام جو آج کل ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی بالکل وہ کلیئر ہیں، تیار ہیں، اور صرف جو آج کل ہے وہ انشاءاللہ تعالی 11 اور 12 تاریخ کو وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ اب ازدواجی زندگی جو ہے بالکل آپ کی جوپیٹر 7ویں گھر میں بہتر رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بزنس کے معاملات میں بھی تھوڑا سا ذرا سلو چلیے گا بزنس کے معاملات میں، اور کچھ چیزیں اپنے تک رکھنے کی کوشش کیجیے گا جب تک آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہ سامنے آ جائے،
تو اس سے پہلے جو ان سے ہے اس کو کوئی لیک آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تبدیلی اس ہفتے کے جو ان سے بالکل 12 اور 13 تاریخ کو تبدیلی کی تو ہے، لیکن اس تبدیلی میں تھوڑا سا جو ان سے نا آپ کو ذرا بڑھ چڑھ کے حصہ مت لیجیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ رہائش کی تبدیلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی گھر خریدنا ہے یا کوئی پلاٹ خریدنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ان سے اس کو روک لیں، ہاں کوئی بیانہ وغیرہ کر لیں، لیکن اس کو تھوڑا سا آگے ڈیلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ البتہ اخراجات آپ کے بالکل رہیں گے، اسی لیے اور خاص طور پر 12، 13 اور 14 تاریخ کو جو ان سے نا اخراجات کچھ زیادہ بڑھیں گے، لیکن فکر کی بات نہیں ہے، انسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو آتے رہیں گے، اور کہیں سے آپ نے اگر کسی سے آپ کا ادھار کافی دیر سے جو ان سے رکا ہوا ہے وہ بھی آپ کو اب اس ہفتے جو ان سے کسی وقت بھی مل سکتا ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا واسطو جو ان سے ہے نا یہ 212 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا واسطو، یا اللہ یا واسطو، یہ جو 212 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ باجرہ روزانہ ڈالنا ہے آپ نے پرندوں کو، باجرہ نہیں بھولنا، اور خاص طور پر شب عاشور کے دن آپ نے جو ان سے نا باجرے سے منہ ضرور دینا ہے، 10ویں محرم کو 5 جو ان سے چھینٹے آپ نے باجرے کے مارنے ہیں، بعد میں صاف پانی سے دھو دیجیے گا، اور وہ باجرہ جو ان سے آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے۔ اور ایک اضافہ اور کرتا چلوں آپ کے لیے کہ آپ نے جس پانی سے جو چھینٹے مارنے ہیں نا وہ نیچے کو برتن رکھ لیجیے گا بعد میں صاف پانی کے، وہ پانی بھی جو ان سے جو آپ کے منہ سے جو ان سے آپ کے چہرے سے جو ان سے وہ جب دھو کے نیچے گرے وہ کوئی برتن ہو وہی پانی پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، پھر اپنی پرواز بھی دیکھیے گا اور اپنے معاملات بھی دیکھیے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو بچیوں کے رشتے وغیرہ میں پرابلم ہے، بچیوں سے یہ آپ نے لازمی کروانا ہے جن کے رشتے میں پرابلم ہے، اور نیت کرنی ہے اس دن کہ یا باری تعالیٰ بہتر کار ساز تو ہی ہے رحمان ہے، تو رحیم ہے، بے شک تو ہی دینے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس خاص دن میں امام کی شہادت کے صدقے جو ان سے مالک کے آپ نے جو ان سے باقاعدہ منت مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی اللہ کی مہربانی سے، کہ میرا رب پورے کرنے والا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 5 ہے۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، اس ہفتے کی باقاعدہ 10 تاریخ کو منگل جو ان سے ٹرانزٹ کر کے جو آپ کے خانہ مال کا مالک ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے، اور وینس وہ پہلے سے ٹرانسفر کر کے 10ویں گھر میں آ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں سوشل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ جو ان سے نمایاں تبدیلی آنے والی ہے آپ کی، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اخراجات پر ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی کو ادھار دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر ادھار دیں گے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ پیسے جو ان سے آپ کو ملے بھی تو رو کے ملیں گے، نہ کسی کی لین دین کی گارنٹی آپ نے دینی ہے، اور دوران ڈرائیونگ کرتے وقت بڑی احتیاط کرنی ہے، بالکل آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ بلڈ پریشر کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ منگل 8ویں گھر میں جو ان سے وہ بالکل اچھا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے شوہر کا ہے، لیکن زہرہ کی اور منگل کی بالکل آپس میں دوستی نہیں ہے، تو لہٰذا بڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ سفر پڑ سکتا ہے، اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، لیکن 11 اور 12 تاریخ کو گھریلو معاملات میں کچھ جونسی ہیں، کچھ چیزیں جو زیر بحث آئیں گی، اس سے گھر کا ماحول بھی بگڑ سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا، پراپرٹی کے لین دین کے معاملات میں جو بھی چیزیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے آپ نے کرنی ہے ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ ہاں البتہ 12، 13 تاریخ جو ان سی ہے، 12، 13، 14 تاریخ یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اس میں آپ کو جا کے کوئی بالکل مالی فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو بیرون ملک سے کوئی کال ہو سکتی ہے، جن کا ٹریڈ کا کام ہے ان کا کوئی نیا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، یہاں تک کوئی نئی ڈیلز ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کافی دیر سے، چاہے وہ کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی اور وہ چاہے وہ بزنس کے حوالے سے کوئی نہ معاملات ہو، وہ جو ان سے اس ہفتے کے آخر میں جا کے جو ان سے نا فائنلائز ہو جائیں گے، اور اس کا پیپر ورک بھی جو رکا ہوا تھا وہ بھی جو ان سے چیزیں بالکل کامیابی کی طرف بڑھے گی۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی معاملات بالکل بہتر ہونے جا رہے ہیں، سفر جیسے میں نے کہا اس ہفتے کے شروع میں آپ کو پڑ سکتا ہے۔ البتہ زواجی زندگی کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہاں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنی آپ اپنے سوشل ایکٹیویٹی میں، اپنے روزگار کے مسئلے میں، اپنے دوستوں کے حوالے سے جو ان سے اپنے آپ کو کتنا مینٹین رکھتے ہیں۔ یہی وقت ہے آپ کو اپنے انکم آف سورس کے بارے میں سوچنے کا۔ دیکھیں چنوتیاں تو ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن
ان کو پار کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. صرف اپنے آپ کو ایکٹیو کیا کر لیجیے, اپنی انرجی کو جو سا بالکل نئی طریقے سے اپنے آپ کو چارج کرنے کی کوشش کیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کر بھی سکتے ہیں, آپ میں اتنی ایبلٹی ہے. باقی آپ کے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. خواتین جو سی ہیں ان کو گائنی کا جن کو پرابلم ہے ان کو ذرا دیکھ بھال کر چلنا ہوگا, اور ترش غذاؤں کا خاص طور پر گرم چیزوں کا ذرا استعمال کم کیجیے گا. بواسیر کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور جن کو پہلے سے بواسیر ہے وہ ذرا آگے سے زیادہ احتیاط کرے تو بہتر ہوگا. بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلق بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اب آپ نے جو نا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح شام پڑھنا ہے. جمعے والے دن آپ نے 1.25 پاؤ یا آدھا کلو یا 1.25 کلو چینی لینی ہے, اور ساتھ میں 3 دھاگے کی نلکیاں لینی ہیں. آپ نے کوشش کیجیے گا دھاگے میں سفید رنگ ہو, سبز ہو اور سرخ رنگ ہو. یہ آپ نے کسی کو عورت کو جو سا کسی کو یا کسی فقیر کو یا مانگنے والی ہو اس کو آپ نے دے دینا ہے. یہ دھاگے کی نلکیاں آپ نے لازمی دینی ہیں 3, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 2 ہے. برج اقرب, اسکارپیو, ورشک راشی. آپ کے اسینڈنٹ کا مالک بالکل ٹرانسفر کر کے یہاں پہ چھٹے گھر سے انگارک یوگ ختم کر کے باقاعدہ 7ویں گھر میں داخل ہو چکا ہوا ہے. ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا, اور شک و شبہات میں پڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ چیزیں آپ کو شک کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گی, لیکن اس کے لیے اپنی ذہنی وسعت سے کام لیجیے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیزوں کے تصویروں کے دونوں رخ دیکھ کے چلیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. بزنس میں تھوڑی سی بے چینی تو رہے گی اور بھاگ دوڑ بھی بڑھے گی, اور آپ اپنے کام کو جو سا اس کا جو دائرہ کار ہے جو باقاعدہ اس کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آپ اپنے آپ کو جو سے ایکٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس ہفتے کے شروع میں بالکل آپ کو جو سے پیسے مل سکتے ہیں, انسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار دیے ہوں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. بیرون ملک سے بھی آپ کو کہیں سے پیسے آ سکتے ہیں. البتہ 10 اور 11 تاریخ کو جو سا اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے, لیکن دوران سفر صحت کے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بہن بھائیوں سے کچھ سلجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے, اور جن کا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے جو وابستہ ہیں ان کے لیے 10 اور 11 تاریخ جو سی بڑی چنوتی کی تاریخیں ہیں. ان میں بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی, لیکن کام کا رزلٹ سے آپ بالکل مطمئن نہیں ہوں گے. البتہ 12, 13, 14 تاریخ جو سی ہے یہ اس میں آ کے جو سا کچھ گھریلو ذمہ داریاں بڑھیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے روزگار کے معاملات میں جو نا زیادہ چنتک نظر آئیں گے, زیادہ آپ کو جو سا تشویش ہوگی, اور آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے ذہنی طور پر فزیکلی طور پر تمام جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے, اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اولاد کے معاملات میں بالکل بہتری رہے گی, اور خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونے جا رہی ہے. اور آپ کے لیے سب سے اچھا ہے نا کہ وینس جو سی ہے وہ آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں گھر میں کوئی نئی سلام دعا ہو سکتی ہے بالکل. لیکن برائے مہربانی وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. صرف اپنے معاشی معاملات میں اور اپنے گھریلو نجی زندگی میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈیپلی ہو کر اس کو جو ہے نا سوچنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. ازدواجی زندگی میں پھر کہوں گا ذرا دیکھ بھال کر چلنا ہوگا, کہ منگل 7ویں گھر میں آپ کے لگن کو تو دیکھے گا, لیکن یہ تھوڑا سا تناؤ پیدا کرتا ہے, اس کو ذرا دیکھ بھال کر چلیے گا. ہاں, بیوی کی جائز خواہشات کو جو ہے نا بالکل نظر انداز کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے بجٹ میں نہیں, آپ کے بجٹ میں وہ بات سمجھ میں آ رہی تو اس کو پیار محبت سے تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے گا, لیکن پیار محبت سے. البتہ ٹریڈ کا کاروبار, موبائل فونز کا کاروبار, کیمیکلز کا کاروبار, اسٹیشنری سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جو نا یہ ہفتہ بالکل ٹھیک رہے گا. بدھ 10ویں گھر میں ہے, بالکل اپنے نئے کانٹریکٹ, نئے سائن اور نئے تعلق جو سا ہے ان کو جو سا بالکل اب آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, اور کسی حد تک آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اب آپ نے جو سا ہے نا یا اللہ یا کبھی ہو, یا اللہ یا کبھی ہو, بے شک آپ نے یہ جو سا ہے نا آپ نے 405 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح شام پڑھنا ہے, اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. منگل کے دن آپ نے پاؤل گوشت لینا یا 1.25 پاؤ لے لینا, آدھا کلو گوشت لینا, اس میں 9 سرخ ثابت مرچیں رکھ کے نا اور ساتھ تھوڑے سے پیسے, یہ آپ نے کسی فقیر کو دینے ہیں. بالکل شب شور کے دن بالکل آپ نے جو نا کسی فقیر کو یہ دینا گوشت, ہاں اللہ کے نام کا دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 6 ہے. برج قوس,
سیجیٹیریس دھن راشی، اس ہفتے کے شروع میں طبیعت تو اچھی رہے گی لیکن کچھ چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ ایموشنل ہوں، جو آپ سے پیچھے بھول ہو گئی ہو یا کچھ کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو سدھارنے کا یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ بالکل اپنی ایگو کا استعمال مت کیجیے گا، بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج 8ویں گھر میں آخری ڈگری پہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی 7 اور 8 ڈگری رہ گئی ہوئی ہیں، تو ذرا احتیاط کیجیے گا، خاص طور پہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور والد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب کوئی بھی پلانٹ، خاص طور پہ یہ سورج یا مریخ، یہ جب آخری ڈگریوں پہ آتے ہیں یا تو یہ آتے نقصان کرتے ہیں یا نکلتے ہوئے نقصان کرتے ہیں، تو بہرحال انسان خود اپنا نقصان نہ کرے، خود جو ان سے احتیاط سے چلے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس ہفتے کے شروع 10 اور 11 تاریخ کو جو نا آپ کا خرچہ بھی بڑھے گا لیکن پیسے بھی آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خاندان میں بھی کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے جن کا کوئی کام ہے ان کو بھی خرچہ پڑ سکتا ہے، لیکن وہ اگر آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، آئل کا کام ہے، جن کا لوہے کی مصنوعات کا کام ہے، ظاہر ہے بزنس میں خرچ تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو 10 اور 11 تاریخ کو جو خرچہ ہوگا یہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کا بینیفٹ دے کے جائے گا۔ ہاں، البتہ ہفتے کے 12-13 تاریخ یہ اندرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، کوئی بہنوں کی طرف سے بھی جو ان سے کوئی آپ کو دعوت نامہ موصول ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے کچھ جو سی ناراضگیاں جو چل رہی تھی وہ بھی جو سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب آپ سب سے بڑی بات یہ ہے، منگل آپ کے 5ویں گھر سے نکل کر 6ٹھے گھر میں آئے گا۔ مخالف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف آپ اپنے مخالف مت بننے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ صرف آپ نے جو سے یہ ہفتہ جو سے یہ آپ نے بڑے احتیاط سے گزارنا ہے۔ وینس 8ویں گھر میں آ چکی ہوئی ہے، ڈائبٹیز کا خاص خیال رکھیے گا اور بیوی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ نئی مخالفت مول لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اپنے رویے میں، اپنی طبیعت میں جتنا پیار، محبت اور لہجے میں جتنی دھیمی لے کے آئیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اولاد کے معاملات میں جو چیزیں ڈسٹرب کر رہی تھی وہ اب جا کے بہتر ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ منگل 5ویں گھر میں انگارک یوگ بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ دوستوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو تھی وہ بھی بدگمانی کی طرف لے کے گئی ہوئی تھی، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایزی منی کی طرف بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس ہفتے کی 12 اور 13 تاریخ کو ہو سکتا ہے، جیک پاٹ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ بدھ 9ویں گھر میں بھاگیستان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پلانٹ تو بہت اچھی آپ کریں گے، اور یہاں تک کہ آپ کوشش کریں گے کہ جو ہے نصیب کے تھوڑا سا دائرے سے باہر جانے کی کوشش کریں، یعنی کیا کہ میں خود جو ہے اپنی چیزیں خود ہینڈل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بھی ذہن میں ایسے سوال ابھریں گے کہ سارا کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا، انسان کی اپنی ایفرٹس بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ آپ کے من میں سوال اٹھتا ہے اور آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور آپ اپنے جو ہے جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کو جو ہے بالکل تمام ہیلو عزت کے، تمام جو ہے سستی اور کاہلی کے اپنی کوششیں تیز کرنی شروع کر دیں، اپنے اندر ایک نئی روح پھونک دیں، انرجی پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ سرکاری افسران کا جو ہے اس ہفتے جو ہے ابھی تک تو تبادلہ کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ ذہنی تناؤ تھے وہ ذرا کم ہونا شروع ہو جائیں گے، البتہ بالکل کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنی ہے، خدا کی وحدانیت میں داخل ہونا ہے آپ نے، بالکل خدا کی وحدانیت کا ذکر جتنا آپ کریں گے اور یقین محکم کے ساتھ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں بالکل آپ کو اس کی تعداد نہیں بتاؤں گا، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لا تعداد پڑھنی ہے اور محبت سے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے شب شور کے دن دوپہر کے وقت آپ نے کھانا نہیں ہے، اپنے حصے کا کھانا کسی فقیر کو دینا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتے وقت دینا، اور اتنی محبت سے دینا ہے، اور ساتھ میں اپنے دل میں یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ مالک تو ہی کار ساز ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ الفاظوں کا استعمال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دعا وہ ہوتی ہے، دعا میں الفاظ نہیں ہوتے، خدا دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ دعا ایک بھاؤ ہے، ایک جذبہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے اپنے حصے کا کھانا، اور دوپہر کو کچھ نہیں کھانا، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کھانا، آپ نے اپنے حصے کا جو کھانا ہے وہ اپنے فقیر کو دے دینا ہے، اور شب شور کے دن نفل پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنی ہے، اور یہ میرا ایمان نہیں تقوی ہے، یقین ہے، آپ جو دل سے دعا مانگیں گے آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جمعرات کو چنے کی دال جو سی ہے وہ ذرا ابال کے پرندوں کو ڈال دیجیے گا ٹھنڈی کر کے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لیکن نمبر 7 اور 5 ہے۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی،
ہفتے کے شروع میں خرچہ تو پڑے گا، بالکل پڑے گا، اور والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی جو سی چنتا بڑھ سکتی ہے۔ البتہ 10 اور 11 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے، یہاں پر آ کر جو سی کچھ چیزیں آپ کو جذباتی بھی کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو جو سا پریکٹیکل طور پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سیشن جو سا وہ پریکٹیکل ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جان بوجھ کر مروت میں آ کے ایموشنل بلیک میل اگر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہوگا، کسی کا کوئی نہیں ہوگا۔ جذبات پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں پھر کہوں گا پریکٹیکل ہیں تو پریکٹیکل رہنے کی کوشش کیجیے گا، بالکل ذرا یہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے انسان کے جو ان سے فیصلہ کرنے کی جو ان سے یہ قوت آتی ہے اس میں، ہاں وہ بھی اندر سے آتی ہے۔ آپ نے بالکل پریکٹیکل رہنا۔ کچھ لوگ آپ کو جو ان سے جذبات میں لانے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ آپ کے جذبات کو ابھاریں گے، اور کچھ لوگ آپ سے یہ بھی ڈیسیژن کروانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہ آپ جو ان سے غلط چیزوں کو بھی جو ان سے نا اس بھی جو ان سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ہاں البتہ 12، 13، 14 تاریخ یہ 3 تاریخیں بڑی اہم ہے مالی لحاظ سے جو ان سے آپ کے باقاعدہ اس میں جو ان سے انکم آف سورس بھی بڑھ سکتے ہیں، آپ کو کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ جو ان سے اس میں کوئی ڈونیٹ کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا، کسی کی مدد کرنے کا بھی موقع ملے گا آپ کو، اور اس میں آپ کو باقاعدہ دلی راحت محسوس ہوگی۔ البتہ منگل جو ان سے بالکل آپ کے چوتھے گھر سے نکل کے جو گھریلو الجھنیں تھی، منگل کیندر میں بالکل اچھا نہیں ہوتا، چوتھی نظر آپ کے 7ویں گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ازدواجی زندگی میں جو پرابلم تھی وہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، بزنس کے معاملات میں تیزی آنا شروع ہوگی۔ 7ویں گھر میں زورا بھی آ چکی ہوئی ہے، وہ آپ کے 5ویں گھر کی مالک ہے، اولاد کی طرف سے بھی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کے باقاعدہ جو ان سے کوئی آپ جیک پاٹ میں یا کسی بھی چیز میں جو ان سے آپ اگر حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آپ کو بالکل بینیفٹ ملے گا۔ تحریری طور پر کچھ چیزیں جو ان سی ہیں نا، چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہیں، ان کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ سے آپ نے بالکل کام نہیں لینا، اس سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلقات کو جو ان سے نا بالکل اپنی عمر کی مناسبت کے ساتھ جو ان سے نا تعلق رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ آپ کی کوئی نہ کوئی جو ان سے نا ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، چاہے آپ غلط نہ بھی ہوں، لیکن کچھ معاملات میں آپ کی طرف انگلی اٹھ سکتی ہے، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ البتہ سفر جو ان سے اس ہفتے کے 12 اور 13 تاریخ بڑی اہم ہے سفر کے لیے، اس میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کا باقاعدہ کنسٹرکشن کا کام ہے ان کو جو نا اس ہفتے کی 12، 13 تاریخ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لوہے کی جن کی مصنوعات ہیں ان کو بھی بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو سے نا یا قیوم جو سے یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے، آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور ہفتے کا دن آپ نے سرسوں کا تیل یا آئل لے لینا ہے، جتنی آپ میں بساط ہے، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، اور ساتھ میں 1.25 کلو آٹا اور کالی دال، یہ آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے ہفتے والے دن۔ اور شب عاشور کے دن کوشش کیجیے گا سیٹن والے، اگر اللہ نے آپ کو صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، رب نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، تو روزہ ضرور رکھیے گا آپ، خاص طور پر کیپریکارن والے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج دلو ایکویریس کمبھ راشی، اس ہفتے کے شروع میں جو نا ذہنی طور پر بہت زیادہ پاکیزگی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ جو من میں الٹے سیدھے جو خیالات تھے نا ان پر آپ بالکل کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی روحانی محفل میں بھی آپ کو جو سا کو جانے کا اتفاق ہو، اور اس سے آپ کو بالکل استفادہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس ہفتے کے 10 اور 11 تاریخ کو جو نا باقاعدہ اخراجات بڑھیں گے، اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو سی آپ کو ڈسٹرب کریں گی، یا کچھ ایسی خبریں سننے کو ملیں گی جس سے جو سا ڈر لگا رہے گا، خدشات کی شکل میں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس یہ صرف خدشات کی حد تک ہوگا۔ البتہ 11 اور 12 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، وہ اس سلسلے میں اہم ہے کہ آپ کو جو سے کوئی مالی فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور گھریلو ذمہ داریوں کی طرف سے بھی جو سا آپ کو بہت زیادہ جو برڈن تھا اس میں بھی تھوڑا سا جو سا نا بوجھ وہ کم ہوگا۔ البتہ منگل چوتھے گھر میں آنے سے یہاں پر آ کر دیکھیں کیندر میں آ کے منگل جو سا وہ خراب تو کرتا ہے، لیکن آپ کے جو پراپرٹی کے معاملات ہیں، آپ کے کوئی باقاعدہ جو سے ہیں
کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تیزی سے اب آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، بالکل تیزی سے بڑھنا شروع ہوگی، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کہاں سے جو ہے مدد ملنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ فائنینشلی طور پہ ہو یا مشاورت کے طور پہ ہو، بالکل ہوگی۔ دوستوں کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات بہتر رہیں گے، لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے جو ہے وہ بہتر رہیں گے۔ لیکن ابھی دیکھیں یہ کیسی بات ہے، انسان کی زندگی میں کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں، کچھ ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ جب انسان جو ہے بالکل ان جو جذباتی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے بالکل اپنے جو ہے فیوچر کے بارے میں، اپنے معاشی مسئلوں کے بارے میں جو ہے زیادہ سنسیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان بالکل پاگل پن کی حد تک جو ہے تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے وہ کہتا ہے کہ بس میں اب جذباتی تسکین کی خاطر کچھ بھی کر گزروں، اور یہاں تک کہ جب انسان کے اوپر پاگل پن کا جب یہ بھوت سوار ہوتا ہے جسے ہم پیار کہتے ہیں، میں تو پیار پیور نہیں اس کو کہتا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہر 2 گھنٹے بعد پیار ہو جاتا ہے وہاں، تو پیار جو اس میں باقاعدہ اس میں جو جب یہ ایسا وقت آتا ہے تو انسان کو کھانے کی بھی پرواہ نہیں تھی، بھوک بھی نہیں لگتی، کیوں دھیان جو ہے وہ خود ایک بھوجن ہوتا ہے، خود ایک خوراک ہوتی ہے۔ تو البتہ آپ اپنے جو ان سے دوسرے معاملات کی طرف زیادہ غور و فکر کرنا شروع کریں گے اور اس معاملات پہ سوچ و بچار رکھیں گے، لیکن کسی حد تک یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس پہ جو ان سے وائنڈ اپ کر دیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے، جب خیال آئے گا تو بالکل اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، تو لیکن زیادہ تر اپنے جو ان سے نا آپ دوسرے مسائل کی طرف زیادہ جو ان سے ہوں گے۔ اب اس ہفتے کے باقاعدہ جو ان سے 12 تاریخ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو مالی فائدہ ہونے جا رہا ہے، کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ازدواجی زندگی میں جو ان سے وہ بھی بہتری آ سکتی ہے، اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے باقاعدہ جو ان سے آپ کے پراپرٹی کے حوالے سے یا آپ کے امیگریشن کے حوالے سے جو ان سے نا وہ خبریں صرف 10 اور 11 کو کچھ چیزیں جو ان سے آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ادروائز کچھ نہیں ہے۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو جو ان سے نا تھوڑا سا اس گرمی کے اس ابس کے موسم میں تھوڑا سا اپنی صحت کا ذرا خیال رکھیے گا، گرمی سے نکلتے وقت ذرا پرہیز کیجیے گا، یہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سینے میں دباؤ محسوس ہوگا، اور باقی جب کوئی ایسی معاملات آپ کے ساتھ پیش آئیں تو یہ مت سوچیے گا کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ آپ نے جو ان سے نا یا اللہ یا لیو یا اللہ یا لیو اول آخر درود پاک پڑھنا، نفل پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے باقاعدہ کالے چنے ہفتے والے دن اور ساتھ ایک گھی کا پیکٹ، اور شب شور کے دن آپ نے ایک چراغ ضرور جلانا ہے، بالکل ایک چراغ ضرور جلانا ہے، اور جس نیت سے بھی آپ چراغ جلائیں گے، جو دل میں دعا اپنی بات رکھ کے چراغ جلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اس کی لو اٹھے گی آپ کی دلی مراد بھی جو سی اسی طرح اٹھے گی، اور وہ اللہ پاک اس کو پوری کرے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے ہفتے کو کالے چنے اور گھی کا پیکٹ کسی کو لازمی دینا ہے، اور جمعے کی رات کو خاص طور پر، اور جمعے کی رات کو آپ نے چند سکے، چاہے 100 روپے کے رکھ لیجیے گا، 200 روپے کے رکھ لیجیے گا، وہ آپ نے اپنے سرانے رکھنے ہیں، 5-5 روپے والے سکے۔ ہفتے والے دن جیسے گھی کا پیکٹ دیں یا آئل کا پیکٹ دیں یا آپ کالے چنے ساتھ دیں، ساتھ میں وہ پیسے بھی پکڑا دیجیے گا، اور یا اللہ یا لیو کا ورد لازمی ساتھ رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، رب بھی کار ساز ہے۔ برج اود پائسز مین راشی، عجب بات ہے کہ اس ہفتے تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ان سے باقاعدہ کچھ اپنے آپ کو آرام دینے کی کوشش کریں گے۔ آرام دینے کا مطلب یہ ہے کہ کام کریں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اتنی بھاگ دوڑ نہیں آپ میں دیکھنے کو ملے گی اس ہفتے۔ یہ پائسز والے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ بالکل نہیں ہے آپ کو، آپ روحانیت کی طرف ذرا زیادہ مائل ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کچھ فیصلے اب عقل کی بجائے اپنے دل سے کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں باقاعدہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ جتنی آپ اپنی مرضی کی اینک جو سی ہے اتاریں گے اپنی آنکھوں سے، جو آپ نے خود لگائی ہوئی ہے، جس میں بعض اوقات ہوتا ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو سامنے ہے آپ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ نظر آئے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، اسی طرح رزلٹ جو سے پھر وہ نہیں نکلتے، انسان کو جذباتی دھچکے لگتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے پھر انسان جو سے تقدیر کو کوستا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ غلطی میری تھی، کیوں ہم نے کبھی اپنے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہی نہیں ہے۔ غلطی ہم خود کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو البتہ اس ہفتے جو نا آپ کا جو من تھوڑا سا ٹھہراؤ میں آئے گا،
فائنینشلی چیزیں بالکل بہتر رہیں گی، لیکن 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو جا کے خرچہ بڑھے گا، لیکن وہ خرچہ اس صورت میں بڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آپ بالکل مٹیریلی چیزوں میں خرچ کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈونیشن دے، اللہ کے نام کا کسی کو دے یا کسی کی ویسے مدد کر دیں، اور آپ کا یہ من بھی اس ہفتے جو ان سے جائے گا۔ اولاد کی طرف سے کافی چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، نئے کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوستی کو تعلق کو ماحول کو ایسا بن سکتا ہے جس سے جو ان سے آپ کو کچھ ذہنی تسکین، آپ کو ذہنی طور پہ بھی جو ان سے سکون محسوس ہو اور قلبی بھی راحت محسوس ہو۔ کچھ ایسے سلسلے اب آپ کے ساتھ بننے جا رہے ہیں۔ البتہ لیٹیگیشن کے حوالے سے بھی سختے جو ان سے سکون رہے گا۔ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گی جس میں آپ کو ماضی میں یا پچھلے ہفتے جو ان سے اس میں کافی خطرات تھے یا کوئی خدشے تھے، وہ بھی چیزیں آپ اس پہ بھی جو ان سے سیٹسفائی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اندر سے کوئی روحانی جیسی کوئی طاقت یا کوئی دعا بالکل آپ کو جو ان سے نا وہ ورک کرے گی اس ہفتے۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر رہے گی، اور اگر کچھ چیزیں ڈسٹرب بھی ہیں وہ بھی اس ہفتے آپ اس کو جو ان سا راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے بالکل۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، ان تمام معاملات میں جو ان سے نا کسی تیسرے پرسن کو اپنی بات اپنے سے کہہ لیجیے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی تھرڈ پرسن کو جو ان سے نا اس کو انوالو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بالکل مت کیجیے گا۔ انسان کو اپنی جمسی پہچان پتہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ تجربہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن خود تو کیا ہے نا، زندگی میری ہے، بسر بھی ہے، ہم نہیں کرنا ہے اس کو۔ آپ کے لیے اتنی بہتری ہوتی چلی جائے گی جب آپ اپنے ڈیسیژن پاورز خود لینا شروع کریں گے۔ البتہ روزگار میں بالکل بہتری تو آئے گی۔ بھاگ دوڑ کی جتنی بھاگ دوڑ آپ نے کی ہے اس کے باوجود وہ آپ کو رزلٹ نہیں ملے، لیکن اس ہفتے آپ کی بھاگ دوڑ جتنی کم ہوگی رزلٹ اتنے آپ کے سامنے جو ان سے پازیٹیو آنا شروع ہو جائیں گے۔ بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، اولاد کے معاملات میں بالکل بہتری آئے گی۔ اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں میں آپ کو، جو اولاد کے معاملات میں جو محروم ہے، جو اولاد کے مسئلے سے جو محروم ہے، 10ویں محرم باقاعدہ وہ روزہ رکھیں، اور 5 سیب جو ان سے ہیں اس پہ باقاعدہ سورہ اخلاص پڑھ کے وہ کسی فقیر کو دیں، اور یہ دعا کر کے دیں کہ یا اللہ میری جو سی ہے باقاعدہ مجھے کوک ہری بھری کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ جمعرات کو کھانا ضرور کسی فقیر کو دیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو آپ نے جب پڑھنا ہے نا تو دل یہ آپ نے تقریباً 200 مرتبہ پڑھنا صبح شام۔ جب آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا رحمانو، دل میں کہنا ہے کرم کرم کرم، یا اللہ یا رحمانو کرم کرم کرم، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا، بے شک کرم ہو جائے گا۔ جتنا یا اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اس صفات کو اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے آپ کے لیے اتنی بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا اصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں۔ جب آپ کوئی بھی اسم، چاہے وہ اس میں ذات ہو یا اس میں صفات ہو یا قرآن کی کوئی بھی آیت، جب آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے نا تو پھر وہ پتہ کیا کام کرتی ہے، وہ آپ کو بیلنس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی خواہشات کو کم، آپ کا اندر جو ان سے نا وہ جو کالا پن ہے نا ہمارا، وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، خواہشات کا جال ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، لالچ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فطرت آپ پہ مہربان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور فطرت اسی پہ مہربان ہوتی ہے جس کو خدا ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے کہ جب آپ کی آنکھ جون سی ہے وہ باقاعدہ نظر روشن ہو جائے، دل جو ان سے ہے وہ روشن ہو جائے، بیدار ہو جائے، جب آپ کو دوسروں کا احساس ہو جائے۔ کوئی بھی چیز جو اس وقت احساس میں جا کے ڈلتی ہے وہی عرفان بنتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو تعلیم احساس، جس میں احساس نہیں ہوتا وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ تو نصاب ہوتا ہے۔ تو البتہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ نے جو ان سے شب شعور کے دن، میں پھر کہوں گا جاتے جاتے کہ ایک دوسرے کا خاص خیال رکھنا ہے، رواداری کا، مساوات کا، اور یہ ثابت کر کے دکھانا ہے ہم کو۔ جامع سماج میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہم نے باقاعدہ حسینیت کے درس پہ جو ان سے عمل پیرا ہونا ہے۔ بالکل فتنہ انگیز، شر انگیز گفتگو سے بالکل پرہیز کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کسی کی گریہ زاری نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی منسلک سے ہے، اس کا کوئی بھی عقیدہ ہے، بالکل نہیں۔ باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے۔ یہ شب شعور کے دن میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے حالات بہتر کرے،
اور تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں یا جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ان سے نیکی کی ہدایت دے اور ان کے رزق میں اضافہ کرے، بیماریوں سے رب جو ان سب کو نجات دے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملیں گے بشرط زندگی۔ خدا حافظ۔